حقیقی عزت یہ نہیں کہ آپ کے سر پہ تاج سج گئے، لوگ آپ کو سلوٹ کر رہے ہیں، یہ حقیقی عزت نہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر فیصلہ عزتوں کا ہوا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو باعزت بناتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بلاتے ہیں۔ جبرائیل فرشتے سے کہتے ہیں کہ وہ جو زمین میں انسان چل رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل فوراً عالم ملکوتی کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ جو شخص ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، میں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ یہاں تک کہ یہ محبت کا اعلان نیچے چلتے چلتے زمین پر آ جاتا ہے، پھر زمین کے یہاں تک کہ چونٹیاں بلوں کے اندر اور مچھلیاں جو ہے دریاؤں کے اندر، ان تک کے اندر یہ اعلان ڈال دیا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت۔ یہاں تک کہ وہاں سے اعلان چلتا ہے انس و جن، انسانوں اور جنوں کے دلوں کے اندر وہ اعلان بیٹھ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، تو لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ بظاہر نہ اس کے پاس تاج شاہی، نہ اس کے پاس پوشاکیں، نہ اس کے پاس سیدھے جوتے، یہاں تک کہ بعض فقیر منش انسان ہوتا ہے، پھٹے پرانے چیزیں لگا ہوا انسان، لیکن سارے لوگ اس سے محبت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب آسمانوں پہ فیصلے اس کے لیے محبت کے ہو گئے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی۔ یہ ہے حقیقی عزت جو وہاں سے چلتی اور وہ انسانوں کے دلوں میں پھیلتی ہے، یہاں تک کہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ بلوں کے اندر چیونٹیاں اور دریاؤں میں مچھلیاں اس انسان کی بخشش کی دعا۔ تو کہنے کا مقصد اتنی بڑی طویل ترین جو مہم ہے انسان کی زندگی، اس مقصد کھانا پینا نہیں ہے، یہ دنیا کی خیالی عزت اقتدار نہیں، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہہ دیں اس کو مان لینا، اور جس سے روک دے اس سے رک جانا، یہ وہ اطاعت ہے، یہ مقصد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہے پر اعتراض نہیں، جیسے کہ کفار و مشرکین کر، چنانچہ پہلی آیت میں جو فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرماتے نہیں ہیں اس بات سے کہ وہ مثال بیان کریں مچھر کی، یا مچھر سے بھی کمتر کوئی چیز اس کی مثال بیان کریں، اللہ ایسی مثالیں بیان کرنے سے شرماتے نہیں۔ اور میں نے بتایا جیسے آنکھ کی روشنی اصل ہے اور یہ خارجی چھوٹی چھوٹی بڑی روشنیاں اس کی سپورٹنگ ہے، اس کو منزل تک پہنچاتی ہیں، اسی طریقے سے عقل انسان کی اصل ہے، اور وہی الہی وہ روشنی ہے جو اس عقل کو لے کر جو منزل تک پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کی عقل نہ ہو، وہ دیوانہ اور پاگل ہو جائے، تو وہی الہی کا فائدہ وہ نہیں اٹھا سکتا، اس پر نماز ساقط ہو جاتی ہے، روزہ ساقط ہو جاتا ہے، زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، گویا کہ وہی الہی کے جتنے احکامات ہیں سارے کے سارے ساقط ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیوانہ پاگل اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ معلوم ہے عقل وہ اصل مدار ہے کہ جس کی وجہ سے وہی الہی کے احکام آپ پر لاگو ہوتے ہیں، اور آپ عقل کی روشنی میں اس وہی الہی کی سپورٹ کے ساتھ منزل پر پہنچتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب بڑی روشنی آ جاتی تو چھوٹی روشنی کی ضرورت نہیں۔ اور میں نے بتایا کہ اکیلی آنکھ اگر خارجی روشنیوں سے خالی ہو تو یہ آنکھ آپ کو منزل پہ نہیں پہنچا سکتی، آپ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ بالکل اسی طرح سے عقل، اکیلی عقل خارجی روشنی یعنی وہی الہی کی روشنی کے بغیر یہ عقل بھی آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی، آپ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ یہاں تک کہ اس قدر ٹھوکریں پڑیں گی، اس قدر ٹھوکریں پڑیں گی، یہ مخلوق اپنے خالق کو بھی پہچان پائے گی، یہ مرزوق اپنے رازی کا بھی پتہ ڈھونڈ نہیں پائے گی، یہ مملوک اپنے مالک کو بھی نہیں جانے گی۔ یعنی ایسی ٹھوکر پڑے گی کہ یہ کہہ اٹھے گا کہ یہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، ہمیں خدا دکھاؤ۔ کیونکہ نیری عقل پر جب اعتماد کیا اور وہی الہی کی روشنی نہیں ہے تو وہ تو خدا کے بارے میں بھی سوال کر بیٹھے گا، خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اس کی بنائی ہوئی ناک قبول ہے، اس کی بنائی آنکھ قبول ہے، اس کے بنائے ہوئے کان قبول ہیں، اس کے بنائے ہوئے جسم جان قبول ہے، اس کے بنائے ہوئے ظاہر باطن سارا تجھے قبول، اس کے بنائے ہوئے ساتوں آسمان قبول، اس کی بنائے ہوئے ساتوں زمینیں قبول، اس کے بنائے ہوئے روانی دریاؤں کی قبول، آبشاروں کا حسن قبول، ہر چیز قبول کرتا ہے، لیکن کہتا ہے خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ بہت خوب، ساتوں آسمان کس نے بنائے؟ ساتوں زمینیں کس نے بنائی؟ قرآن میں اللہ خود کہتا ہے کہ ان سے اگر پوچھو ساتوں آسمان کس نے بنائے تو یہ ان کو کہنا پڑے گا کہ اللہ نے بنائے۔ ان کو پوچھو ساتوں زمینیں کس نے بنائی، ان کو کہنا پڑے گا اللہ نے بنائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے نیری عقل پر اگر چلے گا اور وہی الہی کی اگر روشنی نہیں ہوگی تو وہ یہی بھی سوال کر بیٹھے گا کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اور عجیب بات یہ ہے، عقل کو متاثر کرنے کے دو موقع ہیں، دو موقع پہ آپ کی عقل بحال نہیں رہتی۔ ایک موقع غصے اور غضب کا، غصے اور غضب کے وقت یہ عقل بحال نہیں رہتی، اور دوسرا شہوت کا، انسان پر شہوت غالب ہو جائے،
اب شہوت بطنی بھی ہو سکتی ہے، شہوت فرجی بھی ہو سکتی ہے، بھوک کی شہوت بھی، پیاس کی شہوت بھی، شرمگاب کی شہوت بھی، اور دیگر خواہشات کی شہوتیں. یہ دو موقع ایسے ہیں، یہ دو موقع اگر عقل کے اوپر غالب آ جائیں تو پھر یہ عقل کے ہوتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ بحال طریقے سے منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے یا شہوت غالب ہوتی ہے تو ایک دھواں اٹھتا ہے، ایک دھواں اٹھتا ہے کہ دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک ڈبیا رکھی جس میں یہ عقل ہے، وہ دھواں اس کے اوپر چھا جاتا ہے، دھواں اس کے اوپر چھا جاتا ہے. بالکل ایسی مثال سمجھیں کہ آپ کے کمرے کے اندر بلب جل رہا ہو، چراغ جل رہا ہو، لائٹیں جل رہی ہو، لیکن پورا کمرہ دھوئیں سے آپ بھر دیں تو آپ کو کچھ نظر آئے گا؟ کچھ نہیں نظر آئے گا. آپ کہیں گے یار 500 یا 1000 واٹ کا بلب جل رہا ہے یار، پھر بھی چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ دھواں، پورے کمرے میں دھواں ہے، دھوئیں نے اس روشنی کو گھیر لیا ہے اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. بالکل اسی طریقے سے وہ جب غصے میں اور شہوت کے غلبے میں جو ایک دھواں اٹھتا ہے اور دماغ کی عقل کے اوپر جب چھا جاتا ہے تو پھر انسان کی عقل کی روشنی بھی مدھم پڑ جاتی ہے. پھر انسان ایسی حالت میں عقل کا کام نہیں کر سکتا، کوئی عقل کا کال نہیں کر سکتا، کوئی عقل کا فعل نہیں کر سکتا، کوئی عقل کا فیصلہ نہیں کر سکتا غصے کی حالت میں. اور ادھر ابلیس شیطان رگوں کے اندر یوں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، یہاں تک کہ گویا کہ پورے دھوئیں نے آپ کی عقل کی روشنی کو گھیر لیا ہے. جب دھوئیں نے گھیر لیا ہے تو پھر آپ کی عقل صحیح ڈائریکشن میں سوچ نہیں سکتی. بس جو شخص یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، ان کی وہ عقل ہے جو نیری عقل کو ان کی غیظ و غضب نے، ان کی شہوتوں نے اس کو گھیر لیا ہے، اور یہ شہوت اور غضب کے اندر گھری ہوئی ان کی عقل ہے. لہذا یہ عقل کبھی بھی جب وہ ٹکانے کی بات نہیں کر سکتی، کبھی بھی کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی. لہذا یہ عقل یہ کہتی رہے گی اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. نظر اس لیے نہیں آتا کہ غضب اور شہوت نے اس عقل کو جو ہے دھوئیں کی طرف گھیر لیا ہے، لہذا اب آپ کو نظر نہیں آئے گا. جب تک یہ غضب کا دھواں اور شہوت کا دھواں چھٹے گا نہیں، جب چھٹ جائے گا اور یہ عقل بالکل روشن ہو جائے گی تو وہی الہی کی سپورٹنگ کے اندر یہ تمہیں خدا کو بھی دکھا دے گی، تمہیں خدا نظر آ جائے گا. تم کہو گے واقعی خدا نظر آتا ہے. تو یہ لوگ جو یہ کہتے خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، تو وہ بتا دے کہ بلب جل رہا اور دھوئیں سے کمرہ بھرا ہوا تو پھر نظر کیوں نہیں آتا. تو یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری عقل، جس عقل کے ذریعے سے تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو، جو عقل کے ذریعے سے تم یہ دعویٰ کرتے ہو خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اس عقل پہ غضب اور شہوت کی جو ہے، شہوتوں کی جو ہے وہ دھوئیں چھائے ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں جو ہے منزل نظر نہیں آ رہی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھو کہ خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، تو نظر نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ودا کچھ نہیں ہے. نعوذ باللہ. تم اگر یہ سمجھتے ہو تو اس کا مطلب نظر نہ آنا اگر اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، تو پھر سب سے پہلے تم اپنی عقل کا انکار کرو، کیونکہ عقل بھی تو کسی کی نظر نہیں آتی. عقل بھی تو نظر نہیں آتی. جب عقل نظر نہیں آتی اور تم عقل کو تسلیم کرتے ہو کہ عقل ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، عقل ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر کام کیے جاتے ہیں، تو جب عقل کو تم بغیر دیکھے تسلیم کرتے ہو تو عقل کے بنانے والے کو بغیر دیکھے تسلیم کرنے میں کون سی ممانعت ہے؟ اور پھر تم کس ذریعے سے دیکھنا چاہتے ہو؟ اس آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہو؟ اس آنکھ سے تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا آنکھ تمہیں نظر آتی ہے؟ تمہیں اپنی آنکھ نظر آتی ہے؟ آنکھ سب کو دیکھتی ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتی ہے. جو آنکھ خود اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتی وہ خدا کو کیسے دیکھ سکتی؟ کیوں نہیں نظر آتی آنکھ؟ آپ یہ آنکھ سب کو دیکھ رہی ہے لیکن آنکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی، لیکن آپ مانتے ہیں کہ آنکھ ہے. آپ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے مانتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ میری آنکھ ہے اور اس پہ روشنی بھی ہے. تمہارے جب دلیل کے ذریعے سے اور آثار کے ذریعے سے تم نے ماننا ہے. یہ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جب عقل تمہیں نظر نہیں آتی اور تم عقل کو مانتے ہو کہ عقل ہے، کیوں مانتے ہو؟ آثار اور دلیل سے مانتے ہو. ایک شخص جب عقل والا کام کرتا ہے، عقل مندانہ بات کرتا ہے، عقل مندانہ ایکٹ کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یار بندہ بڑا عقل مند ہے، یار یہ بچہ بڑا عقل مند ہے. آپ کو کہ یار اس کی عقل ذرا دکھاؤ کہاں ہے. نہیں یار دیکھو نا کتنی سمجھ کی باتیں کر رہا ہے، دیکھو کیسے ایٹیکیٹ سے بیٹھ.
تو مولا آپ آثار سے دلائل سے اندازہ لگا رہے کہ اس میں عقل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساتوں آسمان بنا دیے بغیر ستون کے، ساتوں زمینیں بنا دی ہیں، آبشاریں روشن کر دی ہیں، آبشاروں کو حسن پھیلا دیا ہے، دریاؤں کو روانی دے دی ہے، کیا کچھ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، صحراؤں کے ذرے کھڑے کر دیے، ریگنے والے جانور بنا دیے، ایسی ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دی ہیں۔ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہیں، ان کو دیکھ کر انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ اسی بھی اڑے میں کہ اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ بات ہے، تمہیں اپنی آنکھ نظر کیوں نہیں آتی؟ تم آپ اپنی آنکھ کو اپنی آنکھ سے دیکھ کے دکھا دو، ہم اللہ تمہیں دکھا دیں گے۔ اب رسول آنکھ نظر کیوں نہیں آتی؟ اپنی آنکھ سب کو دیکھتی، خود اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ چیز بہت زیادہ قریب ہو تو بھی نظر نہیں آتی، اور بہت زیادہ دور ہو تو بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ اس کا قرب ہی حجاب بن جاتا ہے، اس کا قرب حجاب بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کو بالکل آنکھ کے قریب لے آئیں، آپ کو ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی کہے یار آپ کا ہاتھ ہی نہیں ہے، کہ نہیں ہاتھ ہے، پھر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کہتے یار اصل بہت قریب ہے۔ معلوم کہ بہت زیادہ کوئی چیز قریب ہو جائے تو بھی نظر نہیں آتی، تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، خود ہم اپنے آپ کے اتنا قریب نہیں ہیں، جب اتنا زیادہ قریب ہمارے ہو گیا اور قریب ترین آنے والی چیز نظر نہیں آتی، اس لیے اللہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور کافر مشرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اتنی دور ہے، اتنی دور ہے، اتنی دور ہے کہ دور والا بھی نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہم نابینا ہیں، ہم اندھے ہیں، اور اندھے کے پاس کوئی کھڑا تو اندھے کو نظر نہیں آتا، اندھے کو نظر نہیں آتا۔ لیکن اندھا انکار نہیں کر سکتا میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے، وہ اس کے آثار و احوال پر اندھا دلیل پکڑ سکتا ہے میرے ساتھ ہے کوئی۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے، اور خود اعلان کر رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انتہائی قرب کو بتایا ہے، اور ہم چونکہ اندھے ہیں، ہماری معرفت کی آنکھ بند ہے، ہماری بصیرت کی آنکھ بند ہے، ہماری باطن کی آنکھ بند ہے، اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے قریب ہونے کے باوجود دیکھ نہیں سکتے۔ اور یہ بصیرت کی آنکھ اس وقت کھلے گی کہ جب آپ کی عقل کے اوپر سے دھواں غضب کا ہٹے گا، آپ کی شہوت کا ہٹے گا، جب غضب اور شہوت کے دھوئیں ہٹیں گے اور آپ تزکیہ کریں گے، اور تزکیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل ایک وظیفہ تھا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ کیجئے۔ تزکیہ کا مطلب یہ تھا ان کی عقلوں کو اس دھوئیں سے پاک کر دیجئے، عقلیں روشن ہو جائیں، اور روشن عقل کے ساتھ یہ وحی کی روشنی کے ساتھ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ وہ یزکیم، تو یہ تزکیہ کرتا ہے، دھواں جب اس کا شہوت کا چھٹ جاتا ہے، غضب کا چھٹ جاتا ہے، اور عقل روشن ہو جاتی ہے، اس روشن عقل میں جب وحی کی روشنی میں لے کے چلتی ہے تو اس کو یقین خدا نظر آنے لگتا ہے۔ تزکیہ اس لیے فرمایا تو عقل تو آنکھوں کے ذریعے خدا کو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو پہلے اپنا تزکیہ کرے، غضب اور شہوت کو مٹائے۔ جب غضب اور شہوت اس کا دور ہوگا، اس کا تزکیہ ہوگا، اب یہ دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ایک ذکر کے وقت بھی نظر آتا ہے، گویا کہ، اور نہ صرف نظر آتا ہے بلکہ یہ سوچے گا، نہ صرف نظر آتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے، میں اس کا قدم بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف نظر نہیں آتا بلکہ اس شخص کے جسے تزکیہ کر کے عقل کو روشن کر لیا اور وحی الہی کی چھوٹی بڑی روشنیاں لے کے جب چلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جسے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جسے دیکھتا ہے۔ تو پھر اس منزل پہ پہنچ کے وہ انکار کر سکتا کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ وہ تو کہے گا اللہ ہی تو نظر آتا، خدا کی قسم کچھ نظر نہیں آتا، وہ یہ کہتا ہے۔ جب اس مقام پہ پہنچو کہتا ہے اللہ ہی تو نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ میری لا الہ الا اللہ کے ضرب نے سب کی نفی کر دی، اور نفی کی بھی نفی کر دی ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب ختم ہے، فنا ہے۔ اگر ہے کوئی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ عارف بے اختیار کہہ اٹھتا ہے اگر دنیا میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو اللہ ہی تو ہے جو نظر آتا ہے، اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور پھر بصیرت کی آنکھ سے وہ دنیا اور دنیا کے کمالات کو کچھ نہیں سمجھتا، دنیا اس کی نظر میں ٹھوکروں کے قابل ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ ہوتی ہے تو خالق دنیا پہ ہوتی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سالم، امام سالم رحمۃ اللہ علیہ،
بڑے فقی محدث ایک مرتبہ طواف کر رہے ہیں تو کسی ایک علاقے کا بہت بڑا نواب رئیس، اس نے سنا کہ امام سالم بھی آئے ہوئے ہیں، نام سنا تھا، بڑے محدث ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو اس کو اشتیاق ہوا ملاقات کا. تو جناب وہ طواف کرتے تیزی قریب آ گیا. السلام علیکم. حضرت خیریت ہے، کیسے مزاج؟ جی الحمدللہ، طواف ہو رہا ہے. میں فلاں علاقے کا رئیس ہوں، نواب ہوں. اچھا ماشاءاللہ، چلتے رہے. کہا جی میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے. کہا کہ اللہ کا گھر ہے، اب اللہ کے گھر کے سامنے اللہ کا طواف کرتے ہوئے تو کسی غیر سے کچھ مانگنا اچھا نہیں لگتا، طواف کے بعد بات کریں گے. ظاہر ہے کہ طواف کے وقت تو آپ نے دل اللہ کے گھر سے جوڑا ہوا ہے نا، لہٰذا طواف کرتے بیت اللہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، رائٹ پہ نہیں ہوتا، اور دل آپ کے لیفٹ پہ ہے، کیونکہ دل کی تار آپ نے وہاں باندھ دی ہے اور آپ وہاں گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر، دل کی تار خدا کے گھر سے باندھ کر اب یہ چکر کاٹ رہا ہے. لبیک اللہم. اس وقت فرمایا اس حال میں اللہ کے غیر سے کچھ مانگوں، کوئی درخواست کروں، بات کروں، اللہ سے حیا آتی ہے، بعد میں بات کریں. طواف ختم ہو گیا اور یہ بڑا خوش ہوا کہ میری درخواست منظور کر لی حضرت نے. طواف کے بعد حرم سے باہر نکلے. السلام علیکم حضرت. جی حکم فرمائیے، آپ نے فرمایا تھا کہ اندر تو طواف ہے، ابھی آپ فرمائیے. فرمایا کہ دنیا کی خدمت کرو گے یا آخرت کی کرو گے؟ یہ کہا جی نہیں، میں تو گناہ گار آدمی، میں تو دنیا کی خدمت کر سکتا ہوں، آخرت کی میں خدمت کیا کروں گا؟ آخرت تو ماشاءاللہ آپ اللہ والے لوگ ہیں، آخرت تو آپ لوگوں کے حصے میں ہے، میں تو گناہ گار دنیا کی خدمت کی درخواست کر رہا ہوں. بس یہ کہنا تھا، حضرت جلال میں آ گئے. فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، دنیا تو میں نے کبھی دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگی، کسی دوسرے سے کیا مانگوں؟ دنیا تو میں نے دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگی ہے، میں تجھ سے کیا مانگوں گا؟ میں تو مانگتا تو آخر بھی مانگتا ہوں، یہ دنیا مانگنے کے قابل کوئی چیز ہے؟ میں اس کے غیر سے مانگوں؟ بس یہ کہنا تھا، تڑپ گیا وہ شخص، چوٹ لگی دل پہ، گویا کہ ایسا کر دیا کہ دنیا میں بیٹھ کے آخر نظر آنے لگی. یہ وہ لوگ اللہ والے، ان کا ایک جملہ دنیا میں بٹھا کے آخر دکھا دیتے ہیں. آپ کہتے خدا نظر نہیں آتا، لیکن نظر تبھی آئے گا جب آپ اس مقام پہ پہنچیں. آپ اپنا تزکیہ تو کریں، آپ اللہ والے کی صحبتوں میں ضربے لگا کے اپنے دل کو پاک صاف تو کریں، پھر آپ کی روشن عقل اور جب وحی الہی کی روشنیاں ساتھ ہوں گی تو پھر آپ کہیں گے کہ اللہ ہی تو نظر آتا ہے، نظر اور کچھ تو آتا ہی نہیں ہے. جیسے امام سالم کو اللہ کی سوا کچھ نظر نہیں آیا، نہ وہاں بڑے بڑے نواب رئیسوں کی کوئی قیمت، نہ بڑے بڑے سرداروں کی قیمت ہے. کہا کہ تم کہتے دنیا میں تم سے مانگوں، میں نے تو دنیا کے بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی، میں تجھ سے کیا مانگوں گا؟ میں مانگتا تو آخرت مانگتا ہوں. تبھی تو اللہ نے دنیا مقدر کر کے بھیج دی ہے. ماں کے پیٹ میں ابھی نطفہ ٹھہرتا ہی ہے، اسی وقت فرشتہ رجسٹر لے کے اندر پہنچ جاتا ہے رحم میں، 5 سوال کرتا ہے، جس میں ایک سوال کہتا ہے وما رزق، اے اللہ اس کا رزق کتنا لکھنا ہے؟ اللہ اتنا لکھ دو. اس وقت ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے، رزق وہاں اس وقت لکھ کے دے دیا، اور آپ اس رزق کے پیچھے بھاگ بھاگ کے راضی کو بھول جاتے ہیں. ایسا رزق نہیں چاہیے کہ جس رزق کی تلاش میں تم راضی کو بھول جاؤ. نہیں، یہ دن رات تو خدا نے بنائے اس لیے ہیں کہ تم راتوں میں راضی کو تلاش کرو اور دنوں میں رزق کو تلاش کرو. دن تم نے اپنے رزق کی تلاش میں لگا دیا ہو اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر راضی کو تلاش کرو. جب رازق تمہاری باہوں میں آ جائے گا اور تم اس کی آغوش میں چلے جاؤ گے، دن کے سویرے میں نکلو گے تو رزق تمہارا انتظار کر رہا ہوگا. لیکن آج ہماری حالت یہ ہے، رات ہو یا دن ہو ایک ہی تلاش ہے، رزق، روٹی، رزق، کاروبار، دکان، دفتر، بس ایک ہی ساری دوہڑ بن ہے کہ رزق. اللہ کے بندے، آپ اللہ والوں کا وہ راستہ اختیار کرو، آپ رازق کو ڈھونڈ لو. جب رازق کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں آ گیا تو رازق نے تو کہا میں آنکھ بن جاؤں گے جس سے تم دیکھو گے، میں کان بن جاؤں گا جس سے تم سنو گے، میں ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تم پکڑو گے، میں قدم بن جاؤں گا جس سے تم چلو گے. تو گویا کہ وہ رازق تو اس قدر تمہارے ساتھ اپنی نصرت و مائیت کامل کر دے گا. تو رزق نے کہاں جانا، رزق کے ایک اشارے پر رزق تمہارے قدموں میں آئے گا. لیکن چونکہ انسان اپنی عقل کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور سمجھا میں عقل سے سارے فیصلے کر لوں گا. نہیں، میں نے بتایا نیری عقل جیسے اکیلی آنکھ کی روشنی آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی، اس کو خارجی روشنیاں چاہیے. اسے عقل اکیلی آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتی، اس کو وحی الہی کا نور چاہیے جس میں دیکھ کے منزل پہ پہنچائے گی. آج سے کئی عرصہ پہلے
جب رشیا کے اندر یہ نظریہ پیدا ہوا کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں، اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، بس یہ دنیا ایسے بن گئی، ایک دھماکہ ہوا، دنیا بن گئی، وہ جو آپ لوگ جانتے ہیں، جو سائنس بولتی ہے اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب جب رشیا کے اندر یہ نظریہ زور پکڑ گیا اور رشیا کے اندر آفیشل اس کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو دنیا کے وہ مذاہب کہ جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں ان کو فکر لائق ہوئی کہ یار یہ تو خطرناک بات ہے، رشیا اپنے وقت کا سپر پاور ہے، بہت بڑی ایک اسٹیٹ ہے، اس کے اندر یہ نظریہ پھیلا ہے تو یہ تو دنیا کے اندر پھیلتا چلا جائے گا۔ جیسا آج امریکہ کے اندر جو نظریہ ایکسیپٹیبل ہو جائے اور نظریہ پھیلے تو پوری دنیا کے اندر یار امریکہ کے اندر چلتی یہ بات، یا امریکہ کرتے ہیں، تو نتیجہ کہ چھوٹے ملک بیچارے خود بخود اس کے اندر جو وہ گرتے چلے جاتے ہیں۔ اب مصر کے اندر کانفرنس کی گئی اور تمام ان مذاہب کے لوگ جمع ہوئے کہ جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کو کچھ بھی کہتے ہو، اب ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے لیکن ان کے اللہ کا اپنا ایک وجود ہے، اللہ ایک نام بنایا ہے انہوں نے۔ یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے، عیسائی بھی اللہ کو مانتا ہے، مسلمان بھی اللہ کو مانتا ہے، زرتشت مجوسی جو آگ کو پوجا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ایسے سارے مذاہب مصر کے اندر اکٹھے ہو گئے اور ایک بہت بڑی کنونشن اور کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہاں پر 4 سوال اٹھائے گئے، اور 4 سوال ایسے کہ ان کا جواب اسلام کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت کے پاس نہیں تھا، اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح دی۔ اور آج ہم چھوٹی موٹی باتوں میں فوراً کہتے ہیں یار اسلام میں یار یہ پتہ نہیں کیوں پرابلم ہے، یہ اچھا تم کیا جانو اسلام، پیغمبر اسلام، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اے پیغمبر میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ جس اللہ نے بادشاہوں کے بادشاہ نے اسلام پسند کر کے اس کو جامع اور کامل بنا کے ہمیں دیا ہو، اس میں کوئی جھول رہ سکتا ہے، کوئی نقص رہ سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اب کنونشن شروع ہو رہا ہے، بات اس پر ہوئی کہ یار دیکھو اتفاق کر لو، اتفاق، اگر ہم نے اتفاق نہ کیا تو دیکھو کیسے کیسے نظریے پیدا ہو رہے کہ خدا کے وجود کا انکار، لہذا ہم سب جو ہے اب خدا کو مان لے کہ خدا ہے اور خدا ایک ہے، ایک خدا کو مان لیں ورنہ یہ نسلیں ہماری ختم ہو جائیں گی۔ اور آج جیسے ہو رہا ہے، آج امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، یورپ کی یونیورسٹیوں میں بچے ہی کہتے ہیں ویئر از اللہ، اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، ویئر از اللہ، اللہ کہاں ہے دکھاؤ مجھے۔ کیلیفورنیا میں 7 سال کا بچہ 4 گریڈ کا ہوگا، ماں باپ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے بچے جان کھا رکھی ہے کہ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، ویئر از اللہ۔ روزے کے لیے اٹھے، ماما آپ سحری کیوں کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ویئر از اللہ۔ کہتے ہیں اسے جان کھائی ہوئی ہے، ہر بات میں بے ثواب ملے گا، کون دے گا؟ اللہ، ویئر از اللہ۔ کہتے ہیں یہ 7 سال کا بچہ عذاب ہو گیا ہے، میں وہاں سفر میں گیا تو میرے پاس لے آئے، کہ جی اس کو سمجھائیں کچھ، یہ بچہ سمجھتے نہیں، ہر بات میں کہتے ویئر از اللہ۔ تو جب میرے پاس آیا تو مجھے جب اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے، میں کہا تم بے عقل، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو اینی سینس۔ نو آئی ایم سینسیبل پرسن، میں کہا یو ڈونٹ ہیو سینس، تم بے عقل ہو، یو ڈونٹ ہیو اینی انٹیلیجنس، تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ نہیں وائی یو آر سیئنگ لائک دیٹ؟ میں کہا نہیں تمہاری عقل نہیں ہے۔ کہتے آئی ہیو سینس، آئی ہیو عقل، آئی ہیو سینس، بار بار کہے تو ماں باپ بڑے رہے۔ میں کہا یو ہیو؟ یس، شو می، ویئر از یور عقل، ویئر یور سینس، شو می۔ I can't show. No, show me. ایگزسٹ کرتی ہے عقل؟ یس، تو شو می۔ اسی پر ڈھیر ہو گیا، سوچ رہا تھوڑی دیر، آئی گاٹ اٹ، تھینک یو سر۔ بات یہ کہ یہ شبہات یوں آتے ہیں بلبلے بن کے، لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ کے نیک بندوں سے بات اللہ ایسی کہلوا دیتے ہیں کہ بلبلے پھٹ کے بالکل زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ اسی وقت کہہ رہے میں سمجھ میں آ گئی مجھے۔ اور دوسرا اس کا سوال کہہ لے کہ ہم کرسمس کیوں نہیں منا سکتے؟ وائی؟ ہم کرسمس کیوں نہیں منا سکتے؟ وہ بھی پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ ریسپیکٹ ہم، یس، ہم کیوں نہیں کرسمس مناتے؟ میں کہ تم منانا چاہتے ہو؟ کہ یس۔ کہ مما منع کرتی ہے، پاپا منع کرتے ہیں، ہم کرسمس نہیں منا سکتے، حالانکہ وہ بھی پیغمبر تھے۔
میں نے کہا بات سنو، تم کس لیے منانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے سارے کرسچن دوست مناتے ہیں؟ کہتے یس، میں ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ منانا چاہتا ہوں کرسمس۔ میں نے کہا جب تمہاری عید ہوتی ہے، عید فیسٹیول، وہ تمہارے ساتھ مناتے ہیں؟ کہتے نو۔ میں کیوں، وائے، کیوں نہیں مناتے؟ میں کہ عید الفطر تمہارے ساتھ مناتے ہیں؟ نو۔ عید الاضحیٰ مناتے ہیں؟ نو۔ میں کہ تمہارے کوئی بھی، میں کہ ربیع الاول آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے ہے اور پوری دنیا کے اندر خوشی منائی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی آج پیدا ہوئے ہیں، تو وہ مناتے ہیں تمہارے ساتھ؟ کہتا نو۔ کہ پھر جب وہ تمہاری خوشیوں میں شریک نہیں ہیں تو تمہیں کون سا حیضہ آ گیا خلوص کا کہ تم ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کی بات کرو؟ کہتا یہ سمجھ میں آ گیا۔ کہتا وہ جب میرے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کر میں کیوں کروں؟ میں کہ یس، جب انہوں نے خود ہی بیریئر کھڑا کر دیا ہے، دیوار کھڑی کر دی کہ وہ تمہاری خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے، تو تمہیں کون سا حیضہ خلوص کا کہ تمہیں ہونا ہی ہونا ہے؟ بس تم بھی اپنا کرائٹیریا بنایا کرو، نہیں بیٹی تم ادھر ہم۔ سمجھ میں آ گیا؟ کہتا تھینک یو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بات وہی ہے کہ انسان اپنی عقل کو نہیں دیکھ سکتا، جیسے میں نے کہا انسان اپنی آنکھ کو خود اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، تو خدا کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ اس کی ایک چھوٹی سی مخلوق تمہاری بدن میں لگی ہوئی آنکھ ہے، کیا تمہاری آنکھ اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی۔ تو جب تمہاری آنکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے یہ آنکھ پیدا کی اس کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اس کے دیکھنے کا ایک کرائٹیریا، ایک معیار ہے، وہ یہ جیسے میں عقل کی روشنی، عقل کی روشنی پرفیکٹ ہونا ضروری۔ خیر وہ کنونشن ہوا۔ اب پہلا سوال یہ ہو کہ اللہ پر اتفاق کر لو کہ خدا ہے۔ سب نے کہا جی ہم اتفاق کرتے خدا ہے، باقی ہم زرتشت کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ کوئی رام کہہ دیتے ہیں، وہ جو ہے اللہ کہتے ہیں، ڈفرنٹ نام ہے، کوئی بات نہیں، کوئی عیسائی گاڈ کہہ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ ہی کو مانتے ہیں تاکہ اتفاق ہو جائے۔ اب جب یہ بات ہو رہی تو مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ دیکھیں جی اللہ پر اتفاق کرنا تو چلو آسانی سے ہو گیا، لیکن جھگڑا تو نبی کے معاملے میں ہو جائے گا، پھر اختلاف ہو جانا ہے۔ کہتے کیا مطلب؟ کہتے اس لیے کہ اس کے بعد جب نبی ماننے کی بات آئے گی، ہر ایک کا نبی الگ ہے، یہودیوں کا نبی الگ، عیسائیوں کا نبی الگ، مسلمانوں کا نبی الگ، اور یہ زرتشت کا نبی الگ، ہر ایک کا نبی الگ ہے۔ اس نبی کے حوالے سے اتفاق کیسے ہوگا؟ یا تو تم اللہ کے ساتھ ساتھ نبی پر بھی اتفاق کرو، نبی بھی ایک بنا لو، نبی بھی ایک بنا لو، کیونکہ اب جو دنیا کے حال ہے پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے تو ایک بستی سے دوسری بستی کی خبر نہیں تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہر خطے میں الگ الگ نبی بھیجا، کسی بستی کا نبی، کسی صوبے کا نبی، کسی ملک کا نبی، پوری دنیا کو کوئی نبی نہیں بھیجا، ایک ایک۔ لیکن اس وقت پوری دنیا گلوبل ویلیج ہے، پوری دنیا ایک ہی مقام بن چکا ہے، لہذا اب ایک نبی بنا لینا چاہیے، لہذا سارے مل کے اتفاق ایک نبی پہ کر لیں۔ اب جب یہ سوال اٹھا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اگر نبی ایک نہیں بنائیں گے تو جھگڑا پھر بھی باقی رہے گا۔ اب یہ بات ہو رہی تو صدر مجلس نے کہا کہ بجائے اس کے ہم فیصلہ کریں کہ بھی نبی کون سا نبی جس کو ہم بنائیں، کیونکہ ہر بندہ اپنے نبی کو آگے کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہودی کہیں گے حضرت موسیٰ اسلام کو مانو سارے، عیسائی کہیں گے عیسیٰ اسلام کو سارے مانو، مسلمان کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، زرتشت کہیں گے ابراہیم خلیل اللہ کو مانو، تو سارے ہندو کہیں گے نوح علیہ السلام کو مانو۔ گویا کہ ہر فرقہ اپنے نبی کی بات کرے گا، تو لہذا بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے یہ سوال کریں، خود نبیوں سے ہم یہ سوال کرتے ہیں، خود نبیوں سے پوچھتے ہیں تم میں سے کون سا نبی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں سارے جہان کا نبی بن کے آیا۔ آدم سے شروع کر دو، محمد تک لے آؤ، ہر نبی سے پوچھو آدم کیا تو پوری دنیا کا نبی بن کے آیا؟ تو نے یہ کہا کہ نہیں۔ نوح کو پوچھو کیا پوری دنیا کا نبی بن کے آیا؟ کہے گا نہیں۔ یہاں تک کہ چلتے چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں، یا یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، زرتشت موجود ہیں، ہندو موجود ہیں، وہ اپنی مستند کتابوں سے ہمیں ثابت کر دیں اگر ان کے نبی نے ساری دنیا کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہم ان کو ماننے کو تیار ہیں، اگر نہیں کیا تو میں ماننا پڑے گا وہ ایک نبی ہے جس نے کہا میں ساری دنیا کا نبی بن کے آیا، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے کہا کہ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، اور خود فرمایا کافۃ للناس، وہ ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے آیا۔ ایک نبی جس نے دعویٰ کیا کہ سارے جہانوں کو میں نبی بن کے آیا ہوں، کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا۔ اب یہودی خاموش،
صدر مجلس یہودیوں سے کہا آپ تو رات میں دکھا دیں. موسیٰ نے دعویٰ کیا کہ جی نہیں، وہ تو بنی اسرائیل کے نبی بن کے آئے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے انہوں نے کام کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں. نہیں جی، عیسیٰ علیہ السلام وہ تو غیر اسرائیلی کے لیے دعا کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ کنانی عورت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی، کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں. کہا کہ تو کون ہے، اسرائیلی ہے کنانی ہے؟ کہا میں کنانی ہوں. کہا کہ اٹھ جا یہاں سے، میرے فیض میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. مجھے تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہے، کھوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہے، دوسروں کے لیے میرے فیض میں کوئی حصہ نہیں. اٹھ جا یہاں سے، میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا. اور فرمایا کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں بیٹوں کی روزی کتوں کو کھلا دوں، میں بیٹوں کی روزی کتوں کو کھلا دوں، کیونکہ بنی اسرائیل میرے بیٹے ہیں، ان کو میں دوں گا جو دوں گا، اور غیر بنی اسرائیل کے میرے حصے میں اتنا بھی نہیں ہے. وہ تو یہ کہہ گئے. سارے مذاہب خاموش. مسلمان عالم نے کھڑے ہو کے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے دعویٰ کہ میں ساری انسانیت پر بھی بن گیا، محمد رسول اللہ. تو دیکھا یہ پہلا سوال کہتے ہیں حل ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی، سارے نبیوں سارے جہانوں کا دعویٰ اس نے. اب دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور نبوت کا جب دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی دلیل معجزہ ہوتا ہے. تو دوسرا سوال یہ اٹھا کہ نبی نے یہ دعویٰ تو کر دیا کہ وہ نبی بن کے آئے سارے جہان کا، لیکن اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ معجزہ دلیل ہوتا ہے. تو یہودیوں سے پوچھا کہ آپ کے نبی کے جو معجزے تھے، نبوت کو آپ مانتے ہیں؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی ماننے سے آپ مسلمان ہو جاتے، مسلمان کہلاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی ماننے سے آپ مسلمان کہلاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے آپ مسلمان نہیں کہلاتے. جب تک کہ نبی ماننے کے ساتھ ساتھ ان کو آخری نبی بھی نہ مانے، اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہوتے. ہر نبی کو نیرا نبی ماننے پر آپ مسلمان ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو جب نبی ماننے کے ساتھ ساتھ یہ نہ کہے کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب نبوت کا کوئی دروازہ نہیں. لا نبی آبادی خود کہہ گئے، خاتم النبیین کا تاج پہن کے آئے. جب تک ختم نبوت کی یہ بات آپ نہ ایڈ کریں گے اس وقت تک آپ نبی نہیں، مسلمان نہیں بنتے. اب سب خاموش. یہودیوں سے پوچھا، عیسائیوں سے پوچھا کہ دلیل. کہا جی وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، وہ زمین انہوں نے عصا مارا سمندر پہ، راستے بن گئے. اچھا وہ کہاں ہیں وہ راستے؟ نہیں جی وہ راستے دفن ہو گئے، ختم ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا، ہاں جی. کہا جی وہ مردوں کو زندہ کر دیتے. اچھا جس کو زندہ کیا کہاں ہے وہ؟ نہیں جی وہ دفن ہو گئے، خود بھی گئے وہ بھی گئے، سب ختم. تو فرمایا کہ کون سا نبی ہے جس کا معجزہ باقی ہے؟ تو زرتشت کا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، آگ کے اندر گرے اور آگ نے ان کو جلایا نہیں. اچھا وہ آگ دکھاؤ کہاں ہے؟ اور وہ آگ کے اندر بیٹھے ابراہیم ذرا دکھاؤ کہاں ہے کہ ان کو آگ کو جلایا نہیں. وہ کہتی وہ آگ تو دفن ہو گئی، ختم ہو گیا، 100 سال صدیوں کی بات ہے. فرمایا بس جب جس دعوے کی دلیل دنیا سے اللہ نے مٹا دی، اس کا مطلب یہ دعویٰ ختم ہو چکا ہے. جس دعوے کی دلیل آج بھی باقی ہے، اس کا مطلب وہ دعویٰ باقی ہے. کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کے رسول کی نبوت کی دلیل تھا. جب نبوت کی دلیل تھا، قیامت تک جب قرآن باقی ہے، دلیل باقی ہے، نبی کا دعویٰ بھی باقی ہے. لہذا قیامت تک کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارا مجمع حیران ہو گیا کہ اچھا واقعی قرآن، واقعی زندہ معجزہ موجود ہے کوئی مائی کا لال؟ مائی کا لال ہے جو قرآن جیسا قرآن لے کے آئے؟ وہ تو بڑی بات ہے. اللہ نے کہا کہ ایک آیت جیسی فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. سب سے پہلے اللہ نے چیلنج کیا پورا قرآن جیسا قرآن لاؤ. پھر اللہ نے نزول فرمایا، کہا 10 صورتیں قرآن ویسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ. پھر اور نزول فرمایا کہ ایک صورت قرآن کی ویسی ایک صورت بنا کے. پھر اس سے بھی نزول فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ. قرآن کی آیت جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو. آج تک قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی. کیونکہ دیکھو وہ اللہ کا کلام. اب دیکھو یہ سر کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. اور ٹوپی ہم نے بنائی. پیر کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. جوتا ہم نے بنایا. یہ بدن کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. کرتا کس نے بنایا؟ ہم نے. اب اگر ٹوپی چھوٹی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سر کاٹ کے چھوٹا کر لیتے ہیں نا تاکہ ٹوپی پوری آ جائے. یا جوتا چھوٹا ہو تو پیر کو کاٹ کے تراش کے جوتے پہ سیٹ کرتے ہیں نا. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کا بنایا گا، اور اللہ کی بنائی چیز کو ہمیں اختیار نہیں ہے. اللہ کی بنائی چیز میں ہمیں تصرف کا اختیار نہیں. ہم اپنی انگلیاں خود کاٹیں کیونکہ ورنہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا. تو اللہ کی بنائی چیز میں ہم تصرف نہیں کر سکتے. ہاں اپنی ٹوپی ہے وہ ہماری، اور ٹوپی کو چھوٹا بڑا ہم کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو بس جس طریقے سے اللہ کے کام کی علامت ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت ویسا سر نہیں بنا سکتی، ویسی آنکھ نہیں بنا سکتی. اینک ہم بناتے ہیں لیکن آنکھ اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ جیسی آنکھ کوئی نہیں بنا سکتا، اور اینکیں دنیا کے ہر شہر کے اندر بن رہی ہیں. اللہ جیسا پیر کوئی نہیں بنا سکتا، اور جوتے دنیا کی ہر فیکٹری میں بن رہے ہیں. معلوم ہے جیسے اللہ کے کام کی علامت یہ ہے کہ اللہ جیسا کام کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا. بس اللہ کے کلام کی علامت بھی ہے کہ اللہ کا کلام سامنے آ جائے تو دنیا کا کوئی شخص ویسا کلام نہیں بنا سکتا. لہذا قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے، تو لہذا معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جن کا دعوی نبوت باقی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے دلیل لے کے آئے، اور قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گا. اس کے بعد اگلا سوال اٹھا، تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ بھئی جس نبی کی بات آپ کر، اس کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات، جو نبی دنیا میں تعلیمات لے کے آیا، اپنے اقوال و افعال لے کے آیا، وہ کس کے باقی ہیں؟ سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے کون سی تسبیح پڑھتے تھے؟ جب مسجد میں قدم رکھتے تھے کون سا قدم پہلے رکھتے تھے؟ کرتا پہنتے تھے کون سا ہاتھ پہلے ڈالتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب رکوع میں ہوتے تھے کون سی تسبیح پڑھتے تھے؟ عیسائی یہودی خاموش، زرتشت خاموش، کسی کا کوئی جواب نہیں تھا. لیکن مسلمان عالم کھڑا ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم تسبیحات کی بات کرتے ہو، ہم تو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جب محمد مسجد میں داخل ہوتے تو پہلا قدم کون سا رکھتا تھا؟ منبر پر چڑھتا تھا تو پہلا قدم کون سا رکھتا تھا؟ وہ کھاتا تھا تو کس ہاتھ سے کھاتا تھا؟ بیٹھتا تو کس طرح بیٹھتا تھا؟ ہم نبی کی ایک ہی گھر کو تو سکون آپ کو بتا سکتے ہیں. تسبیحات کی بات کرتے ہو، نبی رکوع میں کیا تسبیح پڑھتا ہے، سجدے میں کیا تسبیح پڑھتا ہے، آندھی آتی تو کیا دعا کرتا ہے، طوفان آتا کیا دعا کرتا ہے، خوشی ملتی کیا پکارتا ہے، غم آتا تو کیا بولتا ہے. ہم تو نبی کی زندگی کے ایک ایک حرکت تو آپ کو بتا سکتے ہیں. اور بتا کے دکھایا، پورا مجمع حیران خاموش. تو گویا کہ تیسرا سوال بھی حل ہو گیا کہ نبی کی تعلیمات. اور چوتھا سوال یہ اٹھا کہ دیکھو نبیوں کا سلسلہ تو چل رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ساری دنیا کا نبی مان لیا جائے. ہو سکتا ہے ان کے بعد کوئی اور نبی بھی آئے، اس کو اس ٹیسٹ کے اندر کیسے شامل کریں، ٹرائل میں کیسے شامل کریں. لہذا آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے یہ کہا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. وہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہو، آخری نبی ہو، کیونکہ اس کے بعد اگر نبیوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر محمد کو ہم نے اگر مرکزی دے دی تو بعد والے کو کہاں کاؤنٹ کریں گے؟ یہ سوال اٹھا. تو مسلمان عالم کھڑا ہوا، یہودیوں سے پوچھا، ہاں بتائیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں؟ کہا کہ نہیں. آپ پانچوں جو ہے وہ تورات کے اسباق پڑھ جائیے، باب پڑھ جائیے، کہیں کہا کہ جی نہیں کہا. ابراہیم نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں؟ جی نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی نہیں کہا، بلکہ عیسیٰ نے تو کہا میرے بعد آنے والا جو ہے نبی جو ہے وہ احمد ہوگا، اسے بشارت دی. ابراہیم نے کہا کہ میرے بعد میں آخری نبی ہوں. کہا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں. وہ بعد والے نبی کی خبر دیتے رہے. اس کا مطلب سلسلہ جاری ہے. جب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. انہوں نے آ کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. خاتم النبیین کا تاج پہن کے آیا، اور قرآن نے اس کا اعلان کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبی. مجمع میں ایک نعرہ تکبیر لگا، قرآن مچ گیا کہ واقعی دنیا کو اگر ماننا ہے اللہ کو بس ایک مان لیں. دنیا کو اگر امن چاہیے تو محمد مصطفیٰ کو پوری دنیا کا نبی مان لے، اور پوری محمد مصطفیٰ کی تعلیمات پہ عمل کر لے، محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کو مان لے. یہ چار چیزوں کا جواب اسلام کے پاس ہے. صدر مجلس نے فیصلہ کیا کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو پوری دنیا کو آج لیڈ کر سکتا ہے. دنیا کا کوئی مذہب دنیا کو لیڈ نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی کانفرنس میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں. تو گویا کہ یہ تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے. اس طریقے سے اسلام کا پرچم جب بلند ہوا اور ان کو سمجھ میں آیا ابھی یہ بات ہو رہی ہے، تو دیکھا کہ ایک رہبائی چیخنے لگا، اور سوال کرنے والے سوال کیا کہ یار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت و سکون کو بتایا، یہ فرض، یہ واجب، یہ سنت، یہ دعا، یہ سارا کا سارا محمد مصطفیٰ نے کوئی کتاب لکھی؟ لوگوں نے سوال کہ نہیں، انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، وہ تو امی تھے. اچھا صحابہ نے کوئی کتاب لکھی؟ کہتا نہیں، صحابہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. اچھا ان کے شاگردوں نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی، اور ان کی زندگی کا ایک ایک حرکت سکون محفوظ.
بھئی یہ سارا کمال کس نے کیا؟ یہ پورا کا پورا دین یہ مدون کس نے کر دیا؟ مسلمان عالم نے کہا ان کی آگے ان کے غلاموں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے یہ دین کو مدون کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مدون کیا. انہوں نے ایک نماز روزے کی حرکت و سکون کے ساتھ اس کو حکم بھی بتا دیا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، ایک ایک چیز واضح کر دی، پورا دین مدون کر دیا، کتابوں میں لکھ دیا، وہ آگے چلا آ رہا ہے. بس اتنی بات ہوئی کہ یہودی رابائی چیخے مار کے رونے لگا. صدر مجلس سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں اس بات پہ روتا ہوں کہ اے رب ذوالجلال، تیرے خزانے تو بہت تھے، تیرے خزانے بہت تھے، تو اگر کس کو عطا کر دے تیرے خزانوں میں کبھی نہیں آتی. تو نے محمد مصطفیٰ کی یہ ذریت کے اندر ابو حنیفہ پیدا کر دیا، کاش موسیٰ کی ذریت میں ابو حنیفہ ایک پیدا کر دیتے، آج یہودی اپنے مذہب میں بھٹکتے نہ پھرتے. یہ یہودی مان. ادھر ایک عیسائی پادری رونے لگا، کہا کہ تو کیوں رہتا ہے؟ میں بھی خدا سے یہ کہتا ہوں اللہ تیرے خزانوں میں کبھی نہیں تھی، تو اگر ہم میں ایک ابو حنیفہ پیدا کر دیتا جو ہمارے دین کو مدون کر دیتا تو ہم بھی آج سر فخر سے اٹھاتے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے ذریت اور غلاموں میں آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو پیدا کیا جنہوں نے دین کو مدون کیا اور صحابہ کو دیکھ دیکھ کر نمازی اور دین سیکھا اور کتابوں میں مدون کر کے پوری انسانیت پریشان کر دیا. تبھی تو قرآن کریم نے امام ابو حنیفہ کی اللہ نے پیشن گوئی دی. سو جمعہ کی آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے بھیجا ان امی لوگوں میں، ان ان پڑھ صحابہ کے اندر لوگوں میں بھیجا ایک نبی جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو تلاوت قرآن کی کر کے دکھاتا ہے، ان کو تعلیم کتاب و سنت دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ اس سے پہلے جو ہے وہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے. اور اس کے بعد کیا تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ یہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ابو حنیفہ کی پوشن گوئی. فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، فرمایا ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو صحابہ ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، وہ لوگ آئیں گے اور وہ آ کے اس دین کو آگے لے کے چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی امانت کو آگے لے کے چلیں گے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع یہ ہے کہ اس آخرین منہم جس کے بارے میں جو ہے صحابہ نے جب پوچھا اے اللہ کے رسول آخرین سے مراد کون ہے، تو سلمان فارسی پاس بیٹھے تھے، آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ان کی نسل کے اندر ایک نوجوان ایک شخص پیدا ہوگا جو آسمان ثریا پر علم ہوگا، آسمان سے اتار کے زمین پر پھیلا دے گا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص کون تھا ان کی نسل میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. قرآن میں جس کی پیش گوئی ایسے نہیں. تو فرمایا کہ یہودی و عیسائی روئے کہ ابو حنیفہ اسلام کو دے دیا، یا اللہ ہمیں بھی ایک مل جاتا. اور آج آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ مغربی پروپیگنڈے کے نتیجے میں سب سے زیادہ اعتراض ابو حنیفہ بھی ہوتا ہے، حنفی فقہ بھی ہوتا ہے. ہر بندہ حنفی فقہ پیچھے لگتا ہے، ابو حنیفہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے. یہ کیا؟ یہ انگلستان سے ملکہ وکٹوریا نے اس وقت یہ پروپیگنڈا پیدا کیا اور آج یہ فقہ کے خلاف بھی پروپیگنڈا پوری دنیا میں چلتا ہے. تو سمجھ جاؤ جو ابو حنیفہ پر اعتراض کرے، ان کی فقہ پر اعتراض کرے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ وہ انگلستان کے پروپیگنڈے کا حصہ ہے. یہ شخص یہ فتنہ ہے، ورنہ ابو حنیفہ وہ شخص ہے کہ جس کے کمالات کو غیروں نے بھی مانا ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ پوری دنیا کی لیڈ کرنا، پوری دنیا کی رہنمائی کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور دنیا کے کسی اور مذہب کے اندر یہ اہلیت نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم اسلام کی قدر کریں، پیغمبر اسلام کی قدر کریں، ان کی ایک ایک سنتوں میں مر مٹنے کا جذبہ رکھیں، ان کی ایک ایک ملی دعاؤں کو پڑھنے کا جو ہے وہ شوق رکھیں. اس انداز سے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ غیر بھی آپ کو سلام کریں گے اور آسمان کے فرشتے اٹھ کر آپ کو مصافحہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.